السلام علیکم ناظرین، آج عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز تھیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو ان پروسیڈنگز کے دوران یہ احساس ہوا کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے. فیصلے کا حصہ اس جملے کو بھی بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ وہ اس کورٹ سے بھی اپولوجائز کرتے ہیں. خاتون جج کے پاس جا کے بھی ان سے معافی مانگنے کو تیار ہیں اور کورٹ نے اس معافی سے مطمئن کورٹ ہو گئی. کہا گیا بادی النظر میں ہم اس معافی سے وی آر سیٹسفائیڈ ود دی اپولوجی رینڈرڈ بائی دا ریسپونڈنٹ. اب 29 تاریخ کی ڈیٹ دی گئی ہے جس میں ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا جائے گا اور یہی لکھ کر اگر عمران خان صاحب دے دیں تو لگ ایسے رہا ہے کیونکہ عدالت نے آج فرد جرم عائد کرنی تھی، فرد جرم عائد نہیں کی تو لگ ایسے رہا کہ یہ کیس ختم ہو جائے گا. میرے ساتھ ماریہ میمن صاحبہ موجود ہیں، مہر بخاری صاحبہ موجود ہیں، ارشاد بھٹی صاحب ہیں. توشہ خانہ کا کیس کا فیصلہ محفوظ ہے، کبھی بھی سنایا جا سکتا ہے. یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ نااہلی کا امکان کتنا ہے، اس صورت میں کیا ہوگا یہ بھی ہم دیکھیں گے. عمران خان صاحب نے ہفتے سے کال بھی دے دی ہے. یہ کال کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ بھی کنفیوز ہیں. بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی کہ آخر ہوگا کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی رحیم یار خان میں جلسہ ہے، اسکریننگ ہوگی اور عمران خان صاحب اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. لیٹس سی اس میں ہوتا کیا ہے، کیا واقعی لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد آئیں گے، یہ بھی دیکھنا باقی ہے. مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کیا سوچ رہی ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے معافی مانگ لی. بہت سے لوگ اب دو آراء تو بن رہی ہیں جو بریک سے پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جناب ان کی نہیں مانگی گئی. یہ طلال چودھری صاحب نے کہا میرے 5 سال کا حساب دو، مجھے انصاف دو یا مار دو. تو پوری انہوں نے شاعری کر چھڈی طلال چودھری صاحب نے توہین عدالت کے اس پر. طلال چودھری صاحب کا ایک مسئلہ تھا جب ان کو نائل کیا گیا تو اس وقت اگر پوری اسکرین پر چلا سکیں تو طلال چودھری صاحب اپنے 5 سال کا حساب مانگ رہے ہیں. مسئلہ یہ تھا اس وقت جب ان کا اور دانیال عزیز کا کیس تھا. ان دونوں کو پارٹی نے منع کیا کہ آپ نے معافی نہیں مانگی. دے ڈڈ ناٹ اپولوجائز. احسن اقبال صاحب پر بھی توہین لگی تھی، ان کو پارٹی نے اجازت دی کہ آپ معافی مانگ لیں. نہال ہاشمی صاحب نے جو الفاظ ادا کیے اس پہ عدالت نے معافی دینے سے انکار کیا کیونکہ انہوں نے دھمکیاں دی تھیں بچوں کو جے آئی ٹی کے آپ کے لیے زمین تنگ کر دیں گے. سو یہ جو پیرلل ڈرا ہو رہے ہیں ان یور ویو یہ ٹھیک ڈرا ہو رہے ہیں؟ اصل میں جو پی ایم ایل این کا نا ایک ٹریک ریکارڈ بھی تھا کاشف صاحب. یاد تو ہونا کہ یہ بات صرف زبانی کلامی کی گئی ہو اور کبھی ماضی میں کوئی ایسی مثال قائم نہ کی ہو جہاں پہ عدالتوں کے اوپر حملہ ایکچولی فزیکلی کیا ہو. تو ایک ٹریک ریکارڈ تھا پی ایم ایل این کا، اس وجہ سے بھی ان دھمکیوں کو بڑا سیریسلی لیا گیا. پھر وہ ان کی جو انٹینشن تھی، اینڈ اگین یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ دا ٹائمنگ کہ وہ اس وقت اس پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر پیناما کے دوران جب آپ ان ججز کو اس طرح سے دھمکیاں لگا رہے ہیں، ڈائریکٹلی ان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ سیاسی ریزلٹس اس سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے. تو اس ٹائم اینڈ اسپیس میں یہ سزا دی گئی تھی. اچھا، خان صاحب کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کاشف بائی دا وے، وہ اکثر یہ باتیں کرتے رہے. انہوں نے پہلے بھی 2014 میں ایک دفعہ معافی مانگی تھی، ریمبر، تب حامد خان صاحب ان کے وکیل تھے. ابھی بھی جب ہم نے حامد خان صاحب کو دیکھا تو ہم نے کہا سمجھا کہ بھائی معافی تلافی کے اوپر ہی معاملہ جانے لگا ہے. سو پہلی دفعہ عدالت نے معافی مانگ لی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ خان صاحب کو وارننگ شاٹس وہ کرتے رہتے تھے. اس دفعہ انہوں نے ان کو ایکچولی کہا کہ اٹ ہیز ٹو اسٹاپ ناؤ، اب کافی ہو گیا، کیونکہ پرانا ٹریک ریکارڈ تھا کہ بار بار خان صاحب وہ کرتے. آئی تھنک ہو جائیں گے. اس کے بعد ہی ول بی سلائٹلی کیئرفل. تو پی ایم ایل این کا یہ کیس اس وجہ سے مختلف ہے کہ ایک ٹریک ریکارڈ تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ لیٹس بی ویری فیئر کاشف صاحب، عمران خان صاحب کی نااہلی کا جو بوجھ ہے نا یہ بڑا بھاری ہے، یہ بڑا بھاری بوجھ ہے. ماریہ میمن واحد خاتون ہوں گی یا اسلام آباد میں پاکستان میں جن کو شاید یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھول جائیں گے. میرا خیال ہے یہ میرا خان صاحب جب اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں نا مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اپنی بھرتے جذبات میں بٹ آئی تھنک ہی ول بی کیئرفل اینڈ ہی شوڈ بی کیئرفل. یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی جانی چاہیے تھی، اس سے زیادہ کیئرفل بات، خاص طور پہ خاتون جج کے بارے میں. آئی ہوپ کہ آئندہ وہ اس معاملے میں محتاط رویہ اختیار کریں گے. میں آپ کو یہ لگتا ہے کیونکہ میں اگین پیرلل ڈرا کرنے کی بات کر رہا ہوں، تو ابھی ہم بیٹھے تھے، فخر الرحمان ہمارے دوست ہیں، تو جس دن میاں نواز شریف صاحب کا کیس جس دن سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، انسیڈنٹلی وہ بھی کوئی 27-28 نومبر بنتی ہے. یہ نومبر کے یہ دن بڑے بھاری دن سمجھے جاتے ہیں. وہ بھی انسیڈنٹلی وہ بتا رہے تھے کہ 27 یا 28 نومبر کا دن تھا. میاں صاحب کی طرف سے ریگریٹ کا لفظ استعمال کیا گیا. تو سجاد علی شاہ صاحب نے کہا، ایس ایم ظفر صاحب پلیڈ کر رہے تھے کیس، انہوں نے کہا ریگریٹ از ناٹ این اپالوجی، ریگریٹ معافی نہیں. اور یہ بات چل رہی تھی تو پیچھے سے ایک دم وہ ہلہ بول دیا مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے. ڈو یو تھنک رائٹ ڈیسیژن
ان دا سینس کہ فیصلہ چونکہ آ گیا یا آنے والا ہے کہ خان صاحب نے بھی ٹھیک کیا, یہ ان باتوں کے اوپر عدالتوں کے ساتھ کم از کم لڑنا نہیں چاہیے. خان صاحب نے باہر نکل کے کہا بھی میری لڑائی تبدیلی لانے کے لیے عدالتوں سے میں نہیں لڑوں گا. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ایک ہائیلی پولرائز ملک کے اندر بہت ضروری ہے کہ ایک ہائیلی پاپولر لیڈر جو ہے اپنے الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کرے. میں نہیں اتفاق کرتی ماریہ کی اس بات سے کہ پریسیڈنٹ یا ایک ٹریک ریکرڈ تھا مسلم لیگ نون کا تھا, مگر وہ ٹریک ریکرڈ تو عمران خان صاحب کا بھی ہے, جدھر شلواریں اتارنے سے لے کے سرکاری افسران کو متنبع کرنے سے لے کے ان کو بتانے سے پورا ایک ٹریک ریکرڈ ہے, چاہے پولیٹیشینز ہوں چاہے انتظامیہ ہو. اور یہ ٹریک ریکارڈ نہیں, ان کا دل کر رہا ہے کہ ادھر ہی کاٹ دوں, ادھر ہی کاٹ دوں, میں کاٹ دوں. آپ تھی وہ شلواریں گیلی کرنے کی بات نہیں, آپ نہیں کاٹے, آپ کو نہیں کاٹیں گے. مجھے چلے جو بھی کرنا ہے شلوار, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, میرا مطلب دس ڈزنٹ وارنٹ ان بات ایسی کر دی, میں نے کہا کریکٹ. چلے آئی مین سیئنگ بلو دا بیلٹ ریمارکس, لوگوں کی بلو دا بیلٹ ریمارکس لوگوں کی زندگی جان اور مال کے اوپر, ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر, ان کی ریپوٹیشنز کے اوپر ایک قلم سے آپ ایک بالکل ایک فیصلہ دے دیتے ہیں, صادر کر دیتے ہیں. بیونڈ دیٹ دیر از نتھنگ ایلس. تو ایک ٹریک ریکارڈ اور ایک تاریخ تو خان صاحب کی بھی رہی ہے. 2014 میں معافی مانگنے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر سارا کچھ ریپیٹ کیا. گو کہ میں یہ آپ کو بتا دوں ایز اے ڈسکلیمر, میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتی کہ لیڈرز اینڈ دین اگین پاپولر لیڈرز, مقبول ترین لیڈرز کو اس طرح ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ ایٹ آل اسٹینڈ فار دیٹ. مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ اسٹیج پہ چڑھ جائیں تو اس کے بعد آپ کے لیے آپ ایک لوز کینن ہو اور آپ کے لیے ہر کوئی ایک ایزی ٹارگٹ ہو اور آپ جو چاہیں کہہ دیں, ڈاکو بھی کہیں, چور لٹیرے بھی کہیں, انتظامیہ کو بھی للکاریں, یہ بھی غلط ہے. یہ بٹ پاکستان ہے نا. ہاں پاکستان آپ نے بینچ فکسنگ سے لے کر یہ جج اور ان ججز کے بارے میں جو ادھر بھی نوٹس لینا چاہیے, بالکل نوٹس دوسری طرف سے جو کہہ رہے ہیں, اور عدالتیں بارہا یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کریں. ایک اور بات ایڈ کر دوں, بالکل بینچ فکسنگ بھی ہائیلی ڈیروگیٹری اور آپ ایک کریڈیبلٹی آف این آنریبل بینچ کے اوپر جب عمران خان صاحب کو اسی کیس میں سن لیں اسی کیس میں دوسرا جواب دینے کا موقع دیا گیا تو کسی نے ٹویٹ کیا, کس نے کیا, مریم نواز صاحبہ نے, کہ ترازو انصاف کا ترازو اب بھی سیدھا نہیں ہوا. اب دیکھیں نا, یعنی اس ملک میں یہ اداروں کے کاشف, مجھے اس سے ابھی غرض نہیں ہے کہ مریم نے کیا کہا, پہ کھیلیں گی اور دبنگ کھیلیں گی, ان کو کھیلنے دیں. وہ کھیلے تو دبنگ, یہ کھیلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں آنیسٹلی سمجھنا چاہتا ہوں. میں عمران خان صاحب کی طرف سے بات کر رہی ہوں. اگر آپ ان کی طرف سے دیکھیں یہ آپ کو دو بہترین مواقع فراہم کیے گئے کہ آپ ایک انپولوجیٹک اپنا سٹانس چھوڑ دیں, بار بار للکارنا اور جسٹیفیکیشن دینا چھوڑ دیں. آپ ایک دفعہ انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کریں اور اس بات کو مکائیں. مگر کبھی کبھار کیا آپ اس بات کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں کہ کوئی اپنی مقبولیت کے زوم میں اتنا ہوتا ہے یا اس کو منوا, اور ہے بالکل ہے, مگر اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید مجھے سر تسلیم خم کرنا ہی نہیں چاہیے اداروں کے سامنے اگر میں نے لائن کراس کی ہے. مجھے تو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ خاتون جج تھی. Judge is a judge is a judge. Go کہ yes, women are more vulnerable in this society. But a judge is a judge is a judge. بات ختم. آپ ان کے فیصلوں پر تنقید کریں مگر آپ ان کے نام لے کے ایسے نہ للکاریں کہ گھروں سے باہر. یہ بات آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ کہہ دیتے کہ پاکستان کی تاریخ میں, حالیہ تاریخ میں 20-22 سال میں کسی کو جوڈیشل کر دیا ہو تو اس کو واپس بلا کے نہیں دیے جاتے, اگر اس طرح کی بات کرتے تو شاید زیادہ. اور کاشف آئی ایم ریلیو کہ عدالت اتنا بڑا دل دکھاری ہے. میری بات سن, میں یہ مانتا ہوں کہ ججز بھی اپنے فیصلوں سے اپنی عزت کرواتے ہیں. ہمارے ملک میں انفارچونیٹ ایک ریالٹی ہے. ریالٹی یہ کہ ادارے ایدر گیٹ انوالوڈ ان پالیٹکس, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کا کردار ایسا نظر آئے نا کہ اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا, پھر مجھے لگتا ہے وہ وقت آئے گا جب ہم اداروں کی عزت کرنے کی طرف یا ایک کمپلشن ہو جائے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں ہونی چاہیے, آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ جو بھی ہو. اب دیکھیں پچھلے جلسے میں عمران خان صاحب اطہر مجلہ صاحب کے فیصلوں کی تعریف کر رہے تھے, اور یہ ریلیف ملنی بھی ان کو ادھر سے. آپ کا دل اس بات کو یا آپ کا دماغ اس بات کو مانتا ہے کہ ایک مقبول لیڈر کی مقبولیت جانچتے ہوئے آپ فیصلہ نہ کریں. گو کہ میں بہت ریلیوڈ ہوں کیونکہ آج ہمارا ملک متحمل نہیں تھا. آپ کا خیال ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ فیصلے ہونے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ پیورلی لا کو دیکھتے ہوئے ہونے چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی اینڈ لیٹ می سے دس, مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ معاف کر دیں, منیر ملک کہتے ہیں معاف کر دیں, اور وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے 2014 میں بھی منیر ملک واز آلسو فرینڈلی اسسٹنگ دا کورٹ ایون ان 2014 اینڈ اسٹل بیگنگ اینڈ وانٹنگ دا سیم. کچھ نہیں بدلا اس کے اندر. مگر وہ ایک سیکنڈ, مسئلہ یہ ہے کہ منیر ملک ہی تھے جب کورٹ کو اسسٹ کر رہے تھے 2014 میں ہی. انہوں نے ہی کہا تھا کورٹ کو کہ ان کو ایک دفعہ معاف کر دیں, غلطی ہوگی, ڈنٹ مین اٹ. ہی اگین سیڈ آئی ول ناٹ ریپیٹ اٹ. آج پھر دہرایا جا رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پھائی لگا دو اور ایگزامپل میک کر دو, بٹ ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن؟
اور کیا اگر ہم نے مقبولیت کا بیرومیٹر دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں تو قانون اور آئین کو باہر پھینک دیں؟ دیکھیں جب مقبولیت کی بات، میں آپ کو اس کا جواب بھی دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب مقبولیت کی ہم اس ملک میں بات کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک سیاسی ماحول ہوتا ہے. کیا آپ کا، میں آپ تینوں اسکرین پر ہیں، آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو نائل کر دیا جائے گا؟ بتایا جا رہا ہے کہ چند تلواریں جو لٹک رہی ہیں ایک تو چل سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ مقبول لیڈروں کو اس ملک میں سیاسی پردہ سیاست سے ہٹایا جاتا ہے. سو اس وجہ سے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں بیکاز دین یو لک ٹو بی پارٹ آف دیٹ لارجر گیم. آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے کہ آپ کے کسی فیصلے سے کہ آپ کسی سیاسی گیم کا حصہ بن رہے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے ایک تو کیس ہوتا ہے، کیس تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ منی ٹریل دیں گے کہاں سے آیا، لوگوں کو جواب دینے چاہیے. لیکن ایک کیس وہ ہوتا ہے جس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے سوال پہ ہی سوال ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج یہ ٹینڈر نہ کرتے گو کہ تھرڈ ٹائم راؤنڈ ان کو، رانا شمیم کو بھی معاف کر دیا. بات تو سن لیجئے، ان کو جھنجھوڑ کے سمجھایا گیا جناب والا یو ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن، یہ کام کیجئے. یہ ہفتہ پہلے بھی ان لوگوں نے اندر کور کمیٹی میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب دیوار سے لگ گئے، اب انفیٹرڈ، انکوالیفائڈ، انکنڈیشنل اپالوجی مانگنی ہوگی. مگر ہائپوتھیٹکلی جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر اس کیس میں وہ ابھی بھی نہ مانتے اور اگر ادھر آپ کو لگتا ہے کہ اگر کنوکشن ہو جاتی، چاہے ایون رائزنگ ٹل دا کورٹ ہوتی، ہی وڈ ہیو بین ڈسکوالیفائڈ فار دا نیکسٹ 5 years. ادھر کیا زیادہ شور مرتا ہے؟ کل اگر الیکشن کمیشن جس نے فیصلہ محفوظ کیا ہے توشہ خانہ کیس میں، وہ کل یا پرسوں یا اگلے ہفتے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے، تب شور مچتا ہے. دیکھیں گراؤنڈ کیس آلسو میٹرز. آپ کو عدالتوں کے اوپر اگر آپ کو یہ تاثر ملے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب، میں پھر یہ بات سمجھ لوں آپ کی کہ ہم ججز کا گھیراؤ کریں گے، اس پر کنٹیمپٹ نہیں لگنی چاہیے تھی. یہ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا تھا. میں صرف اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں عدلیہ نے فیصلہ دیا. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ میں بڑی صاحب جیسے بھائی کام ہے، آئین اور قانون کی فتح ہوئی. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا فیصلہ ہوا. پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر پریس کانفرنسز کی گئی. یہاں لاہور میں میرا خیال ہے بیٹھ کے پریس کانفرنس، اسلام آباد میں پریس کانفرنس بینچ فکس ہوتے ہیں. ہم ایک ہی 3 ہی جج سنیں گے ہمارے خلاف. آپ بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے فیصلہ کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ عدلیہ اگر تحمل کا مظاہرہ ادھر کر رہی ہے، لیٹس بی آنےسٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرنا چاہیے بھی. اگر ادھر تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے پھر ادھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرے. اگر آپ کو لگے کہ اگر یہاں پہ وہ کہہ دیتے ہیں جی نائل کرتے، یہ پوری لسٹ آف اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہے کہ ان کے خلاف تحمل کا مظاہرہ کہ پہلا جواب کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے بھی ہے. تیسرا چانس ملا تو وہ تو تحمل کا، لیکن دوسری طرف اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے، دکھائے نا. سیشن کورٹس کے لیول کے اوپر ایک کھڑی ہو گئی تھی آپ کی ایک، اب کیا کہیں اس کو، ایک ریزسٹنس کھڑی ہو گئی تھی آفٹر دس کہ یار ہم نے نہیں بیٹھنا، پھر ہم نے نہیں فیصلے دینے. وائی ڈو یو تھنک اسلام آباد ہائی کورٹ؟ ہمیں رپورٹ ہو رہا ہے، آپ نچلی سطح کے اپنے کورٹ رپورٹر سے پوچھیں. اور اب جیسے میں نے آپ سے کہا دنوں میں عدلیہ کے فیصلے، یہ بھی دیکھیں میں پھر اس پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ دیکھیں عدالتیں اپنے فیصلوں سے کیوں لیا سو موٹو نوٹس؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں بعد نظر میں ان کو لگا کہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے تو معافی مانگنی چاہیے. بینچ فکسنگ میں نہیں ہوئی تھی، ادھر ریزسٹنس دکھائی دی تھی نچلی سطح کے اوپر، کمپلینٹس آنا شروع ہو گئی تھیں. ابھی بھی اس فیصلے کے بعد ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ اس کو بعد بھی ہٹ بیک کیا جائے گا کہ آپ نے کیوں معافی دے دی. گو کہ بنتی ہے، بڑا دل دکھانا چاہیے آپ کو. کہاں سے خبریں آ رہی ہیں جناب؟ ساری خبریں اب آپ تک ہی پہنچنی چاہیے. جو ایئر وائے تک نہ پہنچے وہ خبر نہیں ہے. کہاں سے آ رہی ہے؟ میری بات سنیں، 2 گھنٹے پہلے فیصلہ آیا ہے تو حالی تو خبریں پہنچ گئی کہ ریزسٹنس شروع ہو گئی. انکنڈیشنل اپالوجی کی بھی آ گئی تھی، ہم نے تو اس کا بھی بتا دیا کہ مانی جائے گی. تھوڑا ہم نیوز بھی دیکھ لیا کریں. وقت بدل گیا کاشف صاحب؟ اتنا نہیں بدلا، آپ کے ذہن میں نہیں بدلا، پاکستان بدل گیا ہے. بٹی صاحب دیکھیں یہ بحث اس طرف چلی گئی ہے. میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ بہت سے لوگ پچھلے کافی عرصے سے انکلوڈنگ مائی سیلف یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ لیڈرشپ فارغ نہیں کی، اور جی جو سپریم کورٹ نے نائل کیا نواز شریف صاحب کو غلط کیا، لیکن جی یہاں پر تو میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ، اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ اب نواز شریف صاحب کو ٹھیک فارغ کیا نائل کیا گیا تھا؟ غلط گراؤنڈز پہ کیا گیا تھا. اچھا وہاں پہ گراؤنڈ غلط ہے، لیکن انہوں نے کیا ایسٹ تو تھا، وہ ڈکلیئرڈ نہیں تھا، بلکہ اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے. پھر بھی نائل ہو گیا، وہ غلط ہے. یہاں پر بھی کنٹیمپٹ ہے لیکن اس میں فارغ کرتے ہیں جی پاپولر لیڈر کا یہ نہیں ہونا چاہیے. فارغ کر دیں. یو آر مس کوٹنگ می. میں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ آج بڑی بردباری اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا وچ وی نیڈ. مگر اف یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ فیکٹس اینڈ یو وانٹ ٹو کال دیم ہارڈ فیکٹس، ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ پاپولیرٹی ٹو می. آپ بات کریں کہ پاپولیرٹی نہیں، اس ملک میں پاپولر لیڈرشپ کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ نائل کرنے کا کام ختم ہونا چاہیے. دیٹس واٹ آئی بلیو. اور میاں صاحب کے اوپر مجھے جواب دینے دیجیے گا بھٹی صاحب سے بات کر کے. کیا آپ کا خیال؟ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ایس بیس تو بات میں کی کہنا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جی فرمائیے بات. آپ کے خیال میں عدالت نے دیکھیں ٹھیک ہوا
ایٹ لیسٹ کم از کم تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے عدالتوں کو بھی اور سیاسی لیڈروں کو بھی تیسری دفعہ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, پہلی دفعہ معافی مانگ لینی چاہیے. عدالتوں کے سامنے آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کو جلسے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے, اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب اب احتیاط کریں گے. نمبر 2 یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں صرف عدالتوں نے بڑا دل نہیں دکھایا. عمران خان صاحب کہاں بڑا دل دکھایا ہے؟ اس میں کہا ہے نا کہ آپ دوسرا موقع دیں, فرد جرم عائد کر دی آپ نہیں, فرد جرم عائد کر دی نا, تو اب انہوں نے کہا کہ آپ جب معافی مانگی انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, یعنی ہم اب تحریری جمع کروائیں. آپ مجھے بتائیں جب جسٹس قیوم کی اور شہباز شریف کی کال لیک ہوئی تھی, بڑا دل نہیں کیا تھا عدالتوں نے؟ سپریم کورٹ پر حملہ ہوا اور شہباز شریف صاحب نے کہا قیمے والے نان کھا کے جانا, بڑا دل نہیں کیا عدالتوں نے؟ رانا سرا نے کہا ہم اس عدالت اس جج کا گھیراؤ کریں گے جہاں جہاں, یہ بڑا دل نہیں کیا عدالتوں نے؟ عمران خان, دانیال عزیز, طلال چودھری اور وہ نہال ہاشمی کو کمپیئر کرنا ہی بددیانتی ہے. کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ عرصہ یاد تنگ کیا, وہ نہال کو سب چھوڑ دیں, وہ تو ایکسٹینڈ پہ چلے گئے. طلال چودھری صاحب کو 4 مواقع ملے, 5ویں پہ انہوں نے ایک جواب جمع کرایا جس میں پچھتاوا بھی نہیں تھا, انکنڈیشنل معافی بھی نہیں تھی. اور وہ کیا رہے تھے, میاں صاحب خانہ کعبہ میں بت ہوتے تھے نا, جب آپ پی سی او ججز کے بتیں اٹھا کر پھینک دیں, توڑ کے پھینک دیں, انہوں نے آپ کو انصاف نہیں دینا. ترازو جب راول پنڈی کے جلسے میں آیا تھا, بڑا دل نہیں کیا. بینچ فکسنگ پہ بڑا دل نہیں کیا. اینٹی پی ایم ایک بحث اب چلی ہوئی ہے کہ یہ لاڈلے ہیں. بھائی کہاں کے لاڈلے ہیں بھائی؟ سب سے بڑا ہاؤس آف شریف لاڈلا ہے اس پورے. میرے ساتھ کوئی بحث کر لے ہاؤس آف شریف کو, بےنظیر بھٹو صاحبہ روتی رہی کہ میں جاتی ہوں عدالت میں ریلیف نہیں ملتا, یہ جاتا ہے اس کو ریلیف مل جاتا ہے. اور آج عمران خان ایون فیلڈ میں سزا یافتہ ہو کے لندن میں بیٹھا اور وزیرا سے ملاقاتیں ہوتے ہیں. لاڈلا یہ ہوتے ہیں, گھر لاڈلے, گھر کی بیسمنٹ میں انصاف چھٹی والے دن, یہ ہوتے ہیں لاڈلے. ضمانتی مچلکے جمع نہ کریں, ضمانت ہو جائے, یہ لاڈلے ہوتے ہیں. صبح درخواست دیں, دوپہر کو ان کو مریم صاحبہ کو ضمانت مل جائے اور کہا جائے نیب 10 دن پہلے, یہ لاڈلے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے لاڈلا ہو گیا ہے؟ اس کو تو آج انہوں نے اگر ایک مرتبہ کہہ دیا کہ آپ بھائی, اس میں بری بات کی انہوں نے, لیکن کیا اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جیسے. اور دانیال چودھری صاحب نے کیا کہا, دانیال عزیز صاحب نے, انہوں نے کہا کہ وہ جو جج ہے, ایک جج کا نام لیا, وہ اس نے نیب ٹیم سے ملاقات کی اور نواز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کہا کہ ریفرنس دائر کرو. اسکینڈلائز کریکٹر پہ بات کی جس پہ ان کو سزا ملی, لیکن ان کو معافی کا موقع دیا گیا تھا. یہ دیکھیں فیکٹ بہت سے لوگ مس کر رہے ہیں, جب کہتے ہیں نا کہ وہی کریں جو طلال صاحب کے ساتھ. طلال چودھری صاحب کو ان کو معافی کا آپشن تھا. معافی میں جانتا ہوں, آئی ایم شیور اگر ان سے پوچھا جائے یہ بھی بتائیں گے آپ کو, جو لوگ ان کو منع کیا گیا تھا آپ نے معافی نہیں مانگنی. احسن اقبال صاحب کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ جا کے معافی مانگیں, اور ان کی معافی قبول ہو گئی تھی, اسی وقت قبول ہو گئی تھی. اسی طرح کے ریمارکس پر ان کو ان کی جو کنٹیمپٹ تھی وہ ختم. پھر لاہور ہائی کورٹ میں سارے بھول جاتے ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پیشی تھی. یہ جہانگیر بدر صاحب, چودھری اعتزاز احسن صاحب, یہ جلسوں کی شکل میں لاہور ہائی کورٹ کے ڈائس پہ چڑھے, نعرے مارے, جج صاحب کی کرسی پر قابض ہو گئے. ایک پیشی ہوئی صرف. کون بیٹھا تھا اس کرسی پہ یاد ہے؟ جہانگیر بدر صاحب, if I'm not mistaken, I think history has it. ایک پیشی ہوئی اور راشد عزیز صاحب اس وقت چیف جسٹس غالباً انہوں نے کافی پلائی, بی بی کو فارغ کر دیا. یہ ہوتے ہیں لاڈلا پن. کیسی بات کرتے ہیں عمران خان لاڈلا ہے فلاں. I still believe, دیکھیں لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اب کیس بن گیا, اس کو فارغ کریں, میرا مخالف فارغ ہو. میرا ماننا یہ ہے کہ عدالتوں نے اب تک بھی بہت تحمل کا مظاہرہ کیا اور آئندہ بھی تحمل کا مظاہرہ مجھے یقین کریں گے. چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ ہم بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, جس قسم کے ریمارکس بینچز کے بارے میں دیے جا رہے ہیں, اور کرتے رہنا چاہیے. سر یہ اس سے بڑا لاڈلا ایک تصویر ہے, نواز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, حسن نواز, اس میں سلمان شہباز, اور میرا وزیر اعظم پاکستان جو ملکہ کو دفنانے گیا تھا. تو اب وہ 4 مفرور اور اشتہاری, 5واں میرا وزیر اعظم. یہ آئین, یہ قانون, اخلاقیات ہم پہ مسلط ہے. چوکلن مبینہ طور پر $5,000 پر نائٹ پہ کمرے میں رہ رہے ہیں, زہر کھانے کو پیسے نہیں ہے, ڈالر نہ اسٹیٹ میں ادھر مل رہے, سویٹ بک ہوئے شہباز شریف صاحب کی. سنیے مزے کی بات, ایک بات کو مجھے یقین ہے واپس آ کے کہا جائے گا, کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کہتے ہیں میاں شہباز شریف جب بھی بیرونی دورے پہ جاتے ہیں وہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں, تو دیکھتے ہیں آ کے واپس کے یہ کہیں گے. شہباز شریف صاحب کی معاونت کر رہے ہیں طارق فاطمی, بلاول بھٹو صاحب کی معاونت کر رہے ہیں ہنا ربانی خیر, ان ساروں کی معاونت کر رہا ہے دفتر خارجہ, ان ساروں کی معاونت کر رہے ہیں ہمارے سفارت کار, اور قوم سلام. انجلینا جولی پاکستان میں, ہمارا جو بھکاری کہتا ہے میں بھکاری ہیں ہم سارے, وہ ادھر ہے.
ملکہ دفنا کے بھائی کو مل کے نومبر کی تقرری، یعنی نومبر کی تقرری اگر نواز شریف سے پوچھنی ہے، 72 بندوں کی اتنی قابل کیبنٹ آپ کے پاس یہاں پر حالات دیکھ رہی ہے، اور کیا پرابلم؟ اور یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے یوسف رضا گیلانی کا، 66 وزیروں کا الحمدللہ انہوں نے بزور بازو توڑا ہے ریکارڈ، اور زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ڈالر اسٹیٹ بینک سے بھی نہیں مل رہے، مارکیٹ سے بھی نہیں مل رہے۔ ان ایک سے ایک لوگوں کی کیا غلطی ہے جو وزیر نہیں ہے؟ سر وہ عمران خان نے آخری دنوں میں کہا تھا نا کوئی رہ گیا ہے، جو یہ بھی پوچھیں کھڑے ہو کے کوئی رہ تو نہیں گیا نا بھائی جان، میرے خون ساڈے تو خوش ہو نا، ابھی فل سٹاپ تھوڑی اور ہاں معلوم اور آ جائیں اور آگے آئیں گے۔ اچھا 12-14 دیکھیں آپ کی بات دیکھیں، اس ملک میں اس کا مطلب یہ کہ عدالتوں نے، ذرا سارکازم اسائڈ، عدالتوں نے لیوریجز سب پولیٹیشنز کو دیے ہیں، ٹائم اینڈ اگین دیے ہیں، بڑے بڑے ایشوز پر دیے ہیں، اور بہتر سر یہ اس میں مجھے بتائیں، میں کہہ رہا ہوں ایک دو جملے، آخری 2 جملے، پرومس، دونوں بہنیں بیٹھی ہیں اور مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں اور میں یہ مانتا ہوں، اور تیسرا تو کوئی زیادہ پڑھا لکھا لو یو سر، سر یہ ہمارا ٹائم مزید لینے کے لیے ہماری خوشامد کرے تاکہ میں ان کو 4 جملوں کی اجازت یہ دیکھیں آج میری بھٹی صاحب آپ کا ٹائم چل چکا مجھے نہیں ٹوکا، آپ کا ٹائم چل چکا ہے، 2 جملے، ایک جملہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میں پھر اس پہ آ رہا ہوں کہ 5,000 اور 10,000 ڈالر، 5,000 اور 10,000 ڈالر پاکستانی روپاؤں میں 12 لاکھ اور 24 لاکھ بنتے ہیں پر نائٹ پہ۔ اس وقت سیلاب اور معاشی دلدل میں میرا بھاری بھرکم وفد لے کے جانا چاہیے، کوئی اصول آپ کا سوال آ گیا، اس کا جواب I'm sure کاشف صاحب جو ہم بات کریں نا عدالت، دیکھیں یہ تو گزشتہ 6 ماہ کے معاملے کو لے لیں، جب بھی پارلیمنٹ کے اندر یہ جب سوری صاحب نے اس دن وہ جو رولنگ دی، عدالت کے پاس معاملہ گیا، بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ بار بار عدالت آپ کو واپس پارلیمنٹ کی طرف موڑتی ہے۔ ابھی یہ جو پی ٹی آئی کے استعفوں کا معاملہ ہے، یہ معاملہ عدالت میں چل رہا ہے نا، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جائیں، جا کے اپنے مسئلے سالو کر کے آئیں۔ لیجسلیشن کے بارے میں جب ہم اس دن گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، جو صحافیوں کے پروٹیکشن کے حوالے سے جو وہاں پہ چیف جسٹس آپ نے بات کی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ 3 سال سے ہمارے پاس کیسز آ رہے، کئی دفعہ ہم نے پارلیمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے، سیاستدانوں کو کہا کہ جی بیٹھیں، اپنے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بتائیں، بار بار ہمارے پاس یہ اپنا بوجھ مت لے کے آیا کریں۔ مرزا صاحب تو تھک گئے، کیا کہتے میں تو انٹرٹین ہی نہیں کرتا، کتنا کلیئرٹی سے، تو ایون جو سپریم کورٹ میں دیکھ لینا، وہ آپ کو کہتے ہیں آپ نے نیب کی اس کے شکوں کے بارے میں بات کرنی، پارلیمنٹ میں جائیں، استعفوں کا معاملہ ہے پارلیمنٹ میں جائیں، ہر وقت وہ لوٹا کے معاملہ پارلیمنٹ کو دیتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے اندر عدالت نے کہا پارلیمنٹ میں آپ جائیں، اسمبلی میں جائیں، وہاں پھر انہوں نے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے مخالف کو پھڑکا دے، تو آپ بار بار دوسرے اداروں کو کھینچ کے لا رہے ہیں نا اس کے اندر، تو پھر اور ہماری کوشش ہی ہوتی ہے پولیٹیشینز کی، ہر پولیٹیکل پارٹی کی، آئی ایم ناٹ سیئنگ ڈسٹنکشن کوئی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کی کوشش ہے کہ میرا مخالف ادھر سے یا ادھر سے، یا وہ میرے نہ لڑ جائے یا وہ اس کو فارغ کر جائے۔ کوئک رسپانس، ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دس؟ کہ سیاستدان بھی تو ان کو بھی تھوڑا سیکھنا چاہیے اس سارے سے۔ یہیں بیٹھ کے پیپلز پارٹی والے کہہ کے گئے کہ پاپولر لیڈرشپ کو نائل نہیں ہونا چاہیے، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ نہیں جاتی ہے۔ لطیف کوسا صاحب، چاند صاحب، جو بیٹھتا ہے یہاں پہ پیپلز پارٹی والا پوزیشن نہیں لیتا، اعزاز صاحب اس دن کہہ رہے تھے، کنڈی صاحب بھی کہہ رہے تھے، لیکن پھر ان کا اسپیکر توشہ خانہ کا ریفرنس بھیجتا ہے کہ اس کے اندر نائل کرو اس کو، کیونکہ ہمیں اس ٹائم سوٹ نہیں کرتا، اس کو باہر نکالنا ہے، مقابلہ ختم کرنا اپنے مخالف کے ساتھ، اور کبھی مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ؟ اپرچونسٹک ہے سارے، دین ایمان کسی کا نہیں ہے، ہر کوئی اپنا اپوزیشن میں بیٹھ کے، بہرحال آپ نے بڑی اس کے اوپر تفصیلی بات کی ہوئی ہے ہمیشہ اپنے پروگرامز میں، کہ تبھی ہیومن رائٹس یاد آتے ہیں، صحافیوں کے رائٹس یاد آتے ہیں، عوام کا درد یاد آتا ہے، سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ مگر کوئکلی ٹو ایڈ سم تھنگ، آپ نے وہی والی بات ہے کہ کاشف باسی صاحب، اگر آپ کے اوپر بڑی زبردست گاڑیاں رکھنے کا شوق ہے، اگر ایک گاڑی کے اوپر آپ کے اوپر کیس بن جائے اور آپ سے کہا جائے گاڑی کہاں سے آئی ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کو پھر کنوکشن ہو جائے کہ آپ کا جو آئل ٹینک ہے یہ تو آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا تھا، یہ آئل ٹینک اس کے اندر کیوں ہے؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے مسئلہ، یہ گاڑی کا یا اپارٹمنٹ کا حساب انہوں نے آج تک بھی نہیں دیا، یہ بات درست ہے۔ اور اب جدھر نیب جا رہی ہے، آپ روز کی کارروائیاں اپیلوں کے اندر دیکھیں، آئی تھنک ود ان ڈیز تو یہ کیس بھی اب مکنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ایک تو کچھ قانون سازی انہوں نے اس طرح کی کر دی ہے جس کے سب سے بڑے بینیفیشریز یہ ہیں، 500 سے زائد کیسز، ایک ترمیم اگر آپ بیٹھ کے نکالیں نا، آپ کو 4 اس کے اندر ان کے پولیٹیکل وزراء سمیت ان کے اپنے اسٹالورٹس نظر آئیں گے جو اکویٹ ہو رہے ہیں ایک ترمیم کے اندر، 500 سے زائد والی کے اندر، میں نام نہیں ابھی کسی کی لینا چاہتی، بٹ ایک کے اندر آپ نکال کے دیکھیں، اٹس جسٹ فینومینل۔ یعنی قانون سازی کرنے والے جو ہیں یہ وہ سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں اس کے،
اور اب کیونکہ نیب نے بھی اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ اب عین اسی نئے قانون کے مطابق ہی کام ہوگا، تو ود ان ڈیز اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسز بھی مکیں گے، میاں صاحب کے واپسی کا راستہ بھی ہموار ہوگا. اور آج تک بہرحال ہمیں نہیں پتا، فیلڈ مل جائے گی. ہاں آج تک بہرحال ہمیں نہیں پتا کہ وہ اپارٹمنٹس کب خریدے گئے، کس نے خریدے اور کس کے ہیں، اس کا جواب نہیں ملے گا. بٹ بہرحال آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ساری کنوکشنز اوورٹرن ہوں گی. اس کے اوپر میں پڑھ رہا تھا، مجھے اگر بریک لینے دیں، میں پڑھ رہا تھا کسی نے کہا جی نیب ثابت کرے. بارے ثبوت اب نیب پہ آ گیا ہے نا، یہ چینج کر دیا. بارے ثبوت جو پہلے اس پہ تھا کہ آپ سے پوچھے کاشف باسی یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے، آپ کہتے ہیں مہر تم بتاؤ یہ کہاں سے آئی ہے گاڑی، اور اگر نیب کا مہر کیسے بتائے گاڑی کہاں سے آئی ہے. 5 سال سزا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑے عرصے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ایک پٹواری ہے اور اس کے بعد 5 ارب کی جائیداد آ گئی ہے، اس کو ثابت کون کرے گا اس نے کرپشن کہاں سے کیا؟ بیکاز اس نے جو کام کیے، جس میں اس نے پیسے بنائے، اس میں اس کا بھی فائدہ تھا، جو جس نے دیے اس کا بھی فائدہ تھا. سو ہاؤ ڈو یو پروو اٹ؟ کہتے ہیں وائٹ کالر کرائم دنیا میں مشکل ترین چیز ہے. ہمارے بھی ایک دو چند زبردست، آپ لکی ہوں بہت زیادہ، آپ کو کوئی ایسا ایویڈنس مل جائے. اب دیکھیں یہ ایک بات یاد ہے، ٹی ٹی اسکینڈل ہے فار ایگزامپل بقول لطیف راجہ کے، لیکن ایون دس 2014 میں سلمان شہباز ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کون سے مے فیئر اپارٹمنٹ لائیں، دکھائیں، ثابت کریں. اب میں یہ کہہ رہی ہوں نا، سنیں کیوں؟ انہیں پتا تھا ہم نے ایسے چھپائے ہوئے کسی کا مائی کا لال کو اس کو نہیں نکال سکتا، اور آج تک بھی نہیں نکلے. وہ تو لیکس ہو گئی، وہ تو لیکس. 4 سوال کسی نے کہا مریم نواز نے لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، کیوں کہا یہ سب؟ ان کا خیال تھا کہ کون نکال سکتا ہے ان کو، تو ایسے چھپ کے ہم نے پردوں میں رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. وہ تو لیکس آ گئی جس کی وجہ سے پکڑے. سہاگا 4 سوال جو عدالت نے اس بار پوچھ لیے ہیں نیب سے نا، آپ ثابت کریں کہ یہ کب لیے گئے. اب آپ ثابت کریں یہ کرپشن کا پیسہ ہے، یہ کرپشن کا پیسہ. اب آپ ثابت کریں کہ کمپنی سے ان اپارٹمنٹس کا کیا لنک ہے، پھر نواز شریف کا ان کمپنی سے کیا، یعنی کہ بارے ثبوت شفٹ ہو چکا ہے اسینشلی. اور مزے کی بات یہ اب آپ کو کبھی نہیں پتا لگے گا. ایڈ کر دیجیے گا اس میں ایک بریک لیتا ہوں میں. برطانوی لا پوچھا تھا نا، وہ فیصلہ مجھے نہیں صحیح لگتا. نہیں وہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ کاشف باسی تمہاری گاڑی کہاں سے آئی ہے. نہیں سنیں آپ کے آئل بار ٹینک میری گاڑی کے پیچھے، آپ میری بار میری گاڑی کے پیچھے پڑ گئی. گاڑی ہے، گڈی ہے نا، تھی پیدل ٹر دو. موٹر سائیکل پہ آئے. مسئلہ یہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے سوال کیوں پوچھا تھا، کیونکہ آپ ٹیکنیکل کہاں سے آئے یہ جھمکے، جھمکوں پہ کہاں سے لائے یہ جھمکے، کس نے پہنائے یہ جھمکے؟ جھمکوں پہ یار میری بات تو سن لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا ٹیکنیکل گراؤنڈ کہتے ہیں، پاپولر لیڈرشپ کو ٹیکنیکل یا اس طرح کی چیزوں پہ فارغ نہیں کرنا. دس از واٹ آئی مینٹ وین آئی آسکڈ یو دیٹ کوسچن، کہ وہ تمام لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی قد کاٹ نہ دیکھیں، جو سامنے کیس پھر کیس کے اندر جو ٹیکنیکل گراؤنڈ تو پھر ہے کہ آپ نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا. از اٹ گڈ انف؟ دیٹس دا کوسچن یو ریز. آپ نے جب ٹینک کی بات کرتے ہیں آپ کا سوال یہ نہیں ہے کہ فیصلہ غلط ہے، از اٹ اے گڈ انف ریزن ٹو کاشف صاحب یہ ساری جو بحث ہے نا یہ بہت ہی قانونی آئینی ہے. سمپل اس کے ایک لفظ میں جو نٹ شیل میں ڈالوں، وین یو فال آؤٹ آف فیورز تو ایسے ہوتا ہے. جب وقت اچھا ہے، موسم سہانا ہے تو ایسا نہیں ہوتا. اور اس میں جو بات آپ نے بھی کی نا قانون کی، برطانیہ کا جو قانون ہے اس میں ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر، اس کے اندر ریاست نے 2 چیزیں ثابت کی، ایسٹ اونرشپ. بٹی صاحب یہ بلڈنگ آپ کی ہے، یہ بلڈنگ ہے اور یہ آپ کی ہے، یہ ہم ثابت کریں. آپ بتائیں یہ آئی کہاں سے؟ ہم اس کو ری انوینٹ کر رہے ہیں. گاڑی مطلب آپ کی کہاں سے آئی ہے یہ بھی میں بتائے گا. یہ کہاں ٹینکر نہیں، گاڑی آپ کاشف کی ہے تو پکڑے گئے. بلڈنگ مٹیریل نہیں، اور نہیں اگر تو افسر کو 5 سال کے کتنے لاکھ جرمانہ. کہاں سے آئی ہے جھمکے؟ ویلکم بیک ناظرین. بٹی صاحب، عمران خان صاحب نائل ہونے والے ہیں، کوئی خبر ہے مارکیٹ کی؟ آپ کیوں یہ امپریشن بنا ہوا کہ الیکشن کمیشن توشہ خانہ میں نائل کر سکتا ہے؟ دیکھیے میں کیونکہ اسلام آباد میں جو بند کیا نا کل ریڈ زون، تو ایک یہ بھی خبر آ رہی تھی، پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ ہمارا خدشہ یہ کہ اس وجہ سے کیونکہ فیصلہ آنے والا. بٹ اینی ویز وہ ریلیونٹ بات ہے. کیا ہوگا اگر دیکھیے مجھے عمران خان کا جو اب لگتا ہے کہ توشہ خانہ ان کے لیے وہ پل سرات ہے جس سے نکلنا مشکل ہے، کیونکہ جو ڈکلیئر نہیں کیے، جو وہ تحفے بیچے وہ ڈکلیئر نہیں کیے. اور میں اس میجورٹی انہوں نے کہا کیے ہوئے انکم ٹیکس ہمارے پاس، انہوں نے کہا جو بڑی چیزیں کر دی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کریں، ٹی سیٹ اس طرح کی چیزوں کے بھی معاملہ. نہیں میں تو اس حق میں ہوں اور پہلے دن سے اس حق میں ہوں کہ نواز شریف صاحب صحیح نائل ہوئے تھے. کہ قمر زمان قاہرہ صاحب نے ماشاءاللہ بتایا مجھے کہ اور جج نے پوچھا کہ ایک کمپنی تیرے پتر دی، انہوں نے کہا ہاں.
وہ تو اندر چیئرمین ہے؟ انہوں نے کیا ہاں. وہ تو اندر تیری تنخواہ بھی سی؟ انہوں نے کیا ہاں. اس نے کہا بھی تو تنخواہ نہیں لئی؟ انہوں نے کہا نہیں لئی. اچھا اندر جو 7 کروڑ لاکھ پاؤنڈ ادھر گئے پتہ ہی کہ نہیں. میاں صاحب تھوڑے تاش دے پتیاں دی طرح جھوٹ جائی جا رہے ہیں اور تسی سارا ٹبر چور. اچھا قاہرہ صاحب نے کیا کہا؟ ہاں قاہرہ صاحب کی پریس کانفرنس یہ مشہور ہیں، انہوں نے سارے ٹبر کے آج نعت پوری ترانہ پڑھا سی نا، کیتا کیو نواز شریف کو کیتا کیو. اچھا تو لیکن پروگرام کا یہ حصہ قاہرہ صاحب کے لیے حذف کیا جاتا ہے. نہیں یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ ذرائع. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تو ہے کہ نواز شریف صاحب پوچھنا چاہیے قمر زمان قاہرہ صاحب ہے کیتا کیو. نواز شریف صاحب نائل ہوئے تھے، بالکل ٹھیک ہوئے تھے، ان کے پاس اقامہ بھی تھا وہ، اور ان اقامہ کے اوپر خواجہ آصف کے حق میں سپریم کورٹ فیصلہ وہ اس لیے وہ تو ڈکلیئر تھا. ہاں وہ اور اس کے اچھا نمبر 1 خیر وہ بھی ہنر مند 303 مزدور تھے ایک کمپنی کے، چھوڑیں ہمارے وزیر. اچھا اس کے اگر عمران خان صاحب آئین اور قانون کے تحت ڈکلیئر نہ کرنے پر نائل ہوتے ہیں، میں تو اس کے ساتھ ہوں. کیا پاپولیٹی یار، پھر چھوڑ دیں سارا آئین پاکستان، قانون پاکستان، عدالتیں بند کر دیں، گریڈ 16 سے اوپر. میں محلے کا پاپولر ہے، مجھے تھانے میں ریلیف ملے. جو علاقے کا پاپولر ہے اس کو علاقے میں ریلیف ملے. اس میں ہنسنا نہیں، میں جیسا میرا بھی سننے کے اس طرح. اچھا ویسے آسر ہے. اچھا اب یہ ہو گیا. دوسری بات ہے کہ اب مزے کی بات ہے جو آج معزز عدالت نے سوال کل پوچھے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا کمپنیوں سے تعلق ثابت کریں. لگ گئی گل. میاں محمد نواز شریف صاحب ثابت کریں کہ یہ فلیٹس ان کے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب کی کرپشن ثابت کریں اور مریم نواز صاحبہ کا ان کے ساتھ تعلق ثابت کریں. اب یہ کون ثابت کرے گا؟ نئے قوانین کے تحت وزارت داخلہ کے ماتحت ہے. خود مختاری تو ختم ہو گئی نا، مدعی خود، ملزم خود اور وکیل بھی خود. اب کون ثابت کرے گا؟ کہاں سے ثابت کرے گا؟ ہر 5 سال بعد یہ لانڈری لگ جاتی ہے اور اس لانڈری میں دھل کے سارے باہر نکلتے ہیں. اور کوئی بھول گئے کیلبری فاؤنڈ، قطری خط، جھوٹی ٹرسٹی، سپریم کورٹ میں جال سازی، یہ ہیں وہ ذرائع. یہ خیر اخلاقیات. تو اب کون ثابت کرے گا کہ میں ثابت کرے گا؟ میں تو اچھا میاں نواز کون تھا وہ؟ مسعود چپڑاسی، مقصود نہیں وہ تو بہت سارے ہیں، فالودے والے. اچھا دنیا کی کسی عدالت میں میرا خیال ہے، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، کہ جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ زرداری صاحب کا، ٹی ٹی ہاؤس آف شریف کا کیس لے جائیں اور ایک دنیا کے کسی ملک میں بتائیں کہ ہمارے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا اور کورٹ میں جعل سازی کی، اس کے بعد بھی اگر یہ قائد ہیں. خیر ان سے تو اب مشابہت پاکستانی پالیٹکس سے تو یہ خیر ایک بڑا اگر نائل کرتے تو ہوگا کیا؟ کوئی رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت ہی انچارٹڈ ٹیریٹری میں ہیں ہم اس وقت، بیکاز بہت ساری جو اوریجنل پلے بک کی باتیں ہیں وہ ابھی تک تو فیل ہو کر آ گئی ہیں. عمران خان صاحب کے کیس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے نیریٹو بنایا ہے اور جیسے کہ وہ جو لیجٹمیسی یہاں پر اس ملک میں جن کے پاس تھی ان سے وہ چھین کے خان صاحب نے وہ اپنے نام کرا لی ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا اس ملک کی تاریخ میں. بٹ ابھی جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ کیس بنے، پھر یہ ٹی ٹی کا کیس ہوا، پھر دیکھیں نا NRO مل گیا، NRO 2 مل گیا، یہ ہم صرف سمٹمز کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے جو جسم کے اندر ایک ڈیپ روٹڈ پرابلم ہے، لیکن آپ جو اس کے ظاہری علامات ہیں نا اس کے اوپر بات کریں. دیکھیں نا کیس بند ہو گئے. یہ کیس بنے کیسے تھے؟ کیوں بنائے گئے تھے؟ کیا ان سے جو مقاصد حاصل کرنے تھے، سیاسی مقاصد حاصل کرنے تھے؟ لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ. میں کوئی بھی احتساب یا سسٹم کو ٹھیک کرنا یا ان کو کیفر کردار تک پہنچانا تو کبھی مقصود ہی نہیں تھا. کیسز ٹھیک ہے سر بالکل. یہ میں اس وقت کہتی ہوں کہ جس وقت یہ سارے کیسز، یہ کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت آرام سے بیٹھ کے وہ سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، خاموشی اختیار کی جاتی ہے. جیسے یو فال آؤٹ آف فیورز، یہ لیں جی یہ مسائل ہے ہمارے ملک کے. یو نو وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. سو اف یو وانٹ ٹو کیپ اٹ یو وانٹ ٹو کٹ اٹ آؤٹ، یور آپشن. ہاں سو پوائنٹ از کہ ہم اس کے سمٹمز پہ بات کریں. دیکھیے جی کیس بند ہو گئے. اچھا اس کیس بند ہونے کے ساتھ کیا کوئی سیاسی طور پہ کوئی شفٹ آیا؟ بالکل آیا. اس سیاسی شفٹ سے جو تمام لوگ جن نے فائدہ اٹھایا، کیا ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. سو بڑا ایزی ٹارگٹ ہے کہ آپ سیاستدانوں کو بالکل اس میں پوائنٹ آؤٹ کر لیں. دیر از اے بگر پرابلم اوور ہیئر. اب وہ ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کتنی بات کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اسپیس بڑھتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے. ہاں لیکن اس میں ایک پرابلم بہت بڑا ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ اس میں کس کا کیا کیا کردار ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ سمٹمز ہیں تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ سمٹم کی جڑ کیا ہے؟ اس سسٹم کی جڑ وہ کرسی کی لڑائی ہے جس کی خاطر پرنسپل ہر روز، ہر دن، ہر آنے والے دن کمپرومائز ہوتا ہے، اس کو قربان کیا جاتا ہے. نعرے لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دیں گے، موقع پڑتا تو وہ کہتے ہیں وہ جی وہ تو
ہمارا سیاسی بیان تھا, بہت سے دوسرے بیانات کی کاشف صاحب جو یہاں ٹی ٹی پر والے کرسی ہیں نا, کی خاطر لوگ کچھ بھی کرنے اچھا کو ابھی تیار بتا ہیں. دوں, اس وجہ سے یہ نظام ٹی ٹی کے کیس بنے بند ہو گئے نا, دوبارہ موقع ملے گا دوبارہ ٹیٹیاں لگوائیں گے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد دوبارہ پھر یہ اس طرح سے کہیں گے جی آرم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے, دوبارہ یہی پروسیس ریپیٹ ہوگا. Will there be a reaction? Before I get to that, میں 100% agree with what she said. میں نے غالباً کوئی 12-13 سال پہلے شاہد عزیز کا انٹرویو کیا تھا, مشرف کے دور میں جو نیب چیئرمین تھے, جنرل شاہد عزیز. ہاں جنرل شاہد عزیز. انہوں نے ان ڈبوں کا تمام تر احوال بتایا کہ جو پہلے بنائے گئے کیسز بہت زیادہ پیریڈ میں چلے گئے جدھر بہت کام ہو گیا ان کے اوپر. اس کے بعد ان کو ایک دن ون فائن ڈے کہا گیا کہ مشرف صاحب نے کہا تھا کہ روک دیں, ہم نے ان کے ساتھ پولیٹیکل یہ نیگوشیشن تمام ڈبے بند کر کے اب سائڈ پہ کر دیے جائیں. تو انہوں نے کہا جناب والا یہ کس طرح کر سکتے, انہوں نے کہا بس کہہ دیا ہے تو کر دیں. وہ یہی روایت اس ملک میں چلتی ہے, جب مقصود ہوتا ہے آپ فائلیں نکال کے یو ہاؤنڈ دیم, جب نہیں ہوتا فائلیں اٹھا کے آپ. ابھی بھی دیکھیں یہ چودھریوں کے خلاف عمران خان کے ٹائم پہ بھی جب ان کا کیس نکلا ہے, فائل نکلی ہے, کچھ اچیو کرنا مقصود تھا. یہ ہر ایک کے ساتھ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے. دا پرابلم از آلسو واٹ یو ہیو سیڈ, یہ اپنے ساتھ یہ کرواتے ہیں, مگر دا لارجر اسکیم آف تھنگس, یہ ڈوریں کون ہلا رہا ہے, یہ کیوں ہلا رہا ہے, وہ آپ حذف کر لیں بے شک, مگر میرا مطلب ہے کہ یہ کام ہو تو رہا ہے اس ملک کے اندر اور یہ چلتا رہے گا, بیکاز دے وانٹ ٹو بی یوزڈ اینڈ نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج. اب عمران خان صاحب کے پاس اگر یہ کل کو نااہلی آ جاتی ہے, ایون تو اس کے اوپر ٹیکنیکلی بھی اگر آپ نے علی ظفر سے بات کی ہے, دیگر لوگوں سے بات کی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے, ان گوشواروں پہ ابھی تک وہ نیکسٹ الیکشن ہی نہیں لڑے. اور دوسرا ان کے اندر اگر ٹیکس آرڈیننس اور رولز کے تحت چلے, ہی کین آلسو کریکٹ ہز اون اسٹیٹمنٹس اینڈ ڈکلیریشن. کچھ چیزیں ایف بی آر کے زمرے میں آتی ہیں, وہ ان کے زمرے میں نہیں آتی, اور کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑا مگر نہیں ہے. اگر نااہل کرنا ہی سوچا ہوا ہے اور وہی کرانا ہے, دین آپ جو کرنا ہے کر لیں. وہ نااہل کرا اور توشہ خانہ کیس بھی تو ہے نا, وہ اس طرح سے فاسٹ ٹریک نہیں ہو رہے ہیں, یہ فاسٹ ٹریک ہو رہا ہے. بہت سارے اور کیسز انہوں نے اسمارٹلی ایک کام کیا نا, انہوں نے اسپیکر ریفرنس سیدھا الیکشن کمیشن کو بھیجا. وہ میرا خیال ہے نیب کی طرف سے گئے تھے, جو کہ عدالتوں میں ہیں, نیب کورٹس کے اندر ہیں, اس میں زیادہ ٹائم لگا. یہ ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں نا کہ ان کے بھی کیا الیکشن کمشنر, ان کی بھی کیا پروگرس ہوتی ہے نا اس ملک کے اندر. بڑے اچھے الیکشن کمشنر ہیں وہ, پھر کوئی وہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ مائنڈ کر جاتے ہیں, تو اس وجہ سے. لیکن وہ یہاں پر کچھ مسائل. سلطان راجہ صاحب کی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, ایوری بڈی نوز آف دیٹ بیک گراؤنڈ, کہ خامیاں صاحب کے ساتھ ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا کیا ٹیپیں کس ٹائم پہ ڈیلیور کی تھیں جب بہت ضروری تھا وہ ملنا. آئی مین میرا اس سے کوئی انکاری تو نہیں ہے, اس کے اوپر تو لکھا بھی گیا ہے, رپورٹنگ بھی ہوتی رہی ہے. تو کیا ہے, اگر ان کے ہاتھوں ہی اگر یہ کرانا ہے, نو بڈی کیئرز. میسنجر کو ابھی نہیں دیکھیں گے. ابھی آپ کا اگر یہ فال آؤٹ ہو گیا تو پھر اس کے آپ کو پولیٹیکل ریمیفیکیشنز دیکھنے پڑیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب ابھی پاپولیرٹی کی پیک پہ ہے, مگر ایک پولیٹیکل مائنڈ فیلڈ سے انہوں نے گزرنا ہے. وہ جو گزر رہے ہیں آج کل, جدھر ان کا جو حد ایک تو کیس شاید ختم ہوا, لیکن وہ اسی لیے گزر رہے ہیں بیکاز ہی وانٹس ٹو بیلنس دا اسٹیکس بفور دا نیکسٹ الیکشن. وہ اپنی اداروں سے بھی چاہتے ہیں ریمیفیکیشنز اور درستگی ہو جائے تعلقات کی. ٹھیک, ایک بریک دیتے ہیں ناظرین. بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہفتے کو عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دوسرا مرحلہ ہے, بڑا کریٹیکل ہے. عمران خان صاحب نے حلف لینے شروع کر دی ہیں مختلف ضلعوں میں, مختلف علاقوں میں, کہ اور عمران خان صاحب نے ریڈ لائن بھی کھینچ دی ہے کہ کوئی کہیں نہ ملے. وہ جو بقول فیصل وارڈ, آستین کے سانپ, 4 کا ٹولہ اور باقی سارے, ان کے بھی عمران خان صاحب نے پلان اے پلان بی کی بھی بنانا شروع کر دیا ہے. تو یہ سیریس. بٹ کر کیا رہے, واٹ ڈو یو سی ہیپننگ سیٹرڈے کو کیا ہوگا؟ ایک آپشن یہ, آج میں نے جب ادھر ادھر چیک کیا ان کے, تو ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اندر کیوں داخل ہوں, روات بیٹھ جائیں, اٹک بیٹھ جائیں, پارا کا اسے ادھر بیٹھ جائیں, جہاں ہماری حکومتیں وہاں بیٹھ کے چاروں طرف سے گھیر لیں, آئیں جی آ کے کریں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ لانگ مارچ پہ عمران خان صاحب, یہ دھرنے پہ ابھی بھی ڈبل مائنڈیڈ. ایون لانگ مارچ پہ بھی تھوڑا سا کنفیوژن ہے, کرنا چاہیے. بند گلی میں تو انہوں نے فیصلہ کیا, آپ نہیں جانا. عمران خان صاحب نے, اور وہ کہا ہے, لیکن اب آپ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں, پھر دھرنا ہی ہے. اور عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہوئی ہے کہ یعنی یہ مت سوچیں کہ میں نائل ہو جاؤں گا اور اس کے بعد کوئی ادھر آ جائے گا, اور یہ بھی مت سوچیں کہ میں دھرنا میں لے کے آؤں گا اور اس مرتبہ یعنی مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا. میں نے الیکشن بھی جیتے ہیں بغیر بیساکھیوں کے, میں دھرنا بھی کر کے دکھاؤں گا. لیکن ابھی دھرنے اور لانگ مارچ پہ ڈبل مائنڈیڈ ہے. اور تحریک انصاف میں بھی 2 دھڑے ہیں. ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا, اور دوسرا دھڑا کہہ رہا ہے کہ نہیں, اس وقت سیلاب ہے, معاشی بدحالی ہے, ہم ڈوبے پڑے ہیں, یہ بیڈ آپٹکس میں آئے گا اور آپ پہ تنقید ہوگی. ٹھیک ہو, واٹ ڈو یو تھنک ول ہیپن اگلے چند ان کا پلان کیا ہے؟ پلان سارا مجھے لگتا ہے پریشر بلڈنگ کا ہے. اب اس کو فاسٹ ٹریک کر چکے ہیں بیکاز ان کے پاس بھی سر پہ ڈیڈ لائن ہے. آئی ڈونٹ نو اچیو کیا کریں گے اس سے, بیکاز یہ
پہلے بھی دھرنا دے کے دیکھ چکے ہیں کہ انسسٹینیبل ہے, لانگ ٹرم آپ یہ کر نہیں سکتے, کوئی بھی نہیں اچیو کر سکا اپنے اہداف, مگر اپنی پاور شو کریں گے. اس پاور شو کا مقصد صرف اس حکومت کو ٹاپل کرنا نہیں ہے, جن کو یہ پیغام اور سگنلنگ دینی ہے ان کے اوپر پریشر ڈالنا ہے, صرف دباؤ ڈالنا ہے کہ اب آپ حکومت کو کہیے کہ یار اب یہ انسسٹینیبل سچویشن ہوگی, لیٹس گو ٹوورڈز الیکشن. ایک شو آف پاور ہے یہ فقط. ادھر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر ڈالنے کی اور پاور سگنلنگ ہے, اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ زبردستی الیکشن کرانے کی بات کریں, لیکن ایک آپشن دیا گیا ہے کہ 2 سال کے لیے حفیظ شیخ لیڈ گورنمنٹ جو پرائیویٹائز کرے, مشکل فیصلے کر لے اور اس کے بعد الیکشن کرا دیتے ہیں. تحریک انصاف کو یہ آپشن مولانا صاحب نے سر یہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا, نوبڈی وانٹس اٹ. لیکن دوسری بات ہے کہ ابھی تک اگر ہم خان صاحب کی پچھلے 6 مہینے کی سیاست دیکھیں, زبردستی الیکشن کرا لیں گے, پاپولیرٹی ہے لیکن اس کو اپنے پولیٹیکل گینز کے اندر کنورٹ وہ بھی نہیں کر پا رہے. لیٹس بی ویری آنےسٹ, مطلب پنجاب حکومت بنانے پولیٹیکل گین, ہاں لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی روک پائے اپنی جو انہوں نے اب خاص طور پہ الیکشن چاہتے تھے. کانفیڈنس کے تحت وہ انپاپولر الیکشن کے جو انہوں نے ڈیٹ لینی تھی ایک سرٹن مہینے سے پہلے وہ نہیں حاصل کر پائے. پنجاب کے اندر حکومت بھی, اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں جی ان کو کچھ کوارٹر سے سہارے تھے, اس وجہ سے وہ اچیو کر لیا انہوں نے, کوئی سیاسی بلبوتے کے اوپر وہ نہیں کر پائے ہیں. لیٹس بی ویری آنےسٹ, یہ بہت ایک اسٹرانگ رائے ہے کہ اگر بڑا فوکس ہوتا خان صاحب ٹو گیٹ ریڈ آف خان صاحب تو کوئی ان کو روک نہیں پاتا تھا. وہ جو فوکس ہے وہ بڑا اسپلٹ ہے اس وقت, اس میں ادھر بھی اتفاق رائے نہیں ہے, اس وجہ سے خان صاحب یہاں تک پہنچے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہاں سے آگے اپنی اس موومنٹ کو پولیٹک گینز میں کنورٹ کرنے کے لیے آئی تھنک بہت ہی کم اسپیس ہے ان کے پاس. زبردستی الیکشن کرا لیں گے آپ کے خیال میں؟ اٹس آل اباؤٹ پریشر. مشکل ہے. She thinks maybe not. مشکل ہے. اٹس آل اباؤٹ پریشر. اگر صحیح پریشر ڈالتے گئے, تواتر سے ڈالتے گئے, بالکل ہو سکتا ہے. ابھی تک جیسا ہے ویسا چلا تو ہو جائے گا. اگر اسی طرح پریشر ڈالتے رہے, آ کے بیٹھ گئے یا روز یہ کام کیا, کچھ بھی پاسبل ہے. دیکھیں یہ اعصاب کی جنگ ہے, نروز کی جنگ ہے. ہو بلنکس فرسٹ رائٹ ناؤ. ابھی تک تو یہ حکومت بھی پھنسی ہوئی ہے, دے کانٹ گو فار الیکشنز رائٹ ناؤ. یہ پھنس چکے ہوئے ہیں, اور ابھی تک اداروں نے بھی جو فیصلے کیے ہیں وہ بھی اس کے اوپر ہیں. گو کہ آپ دیکھ رہے ہیں پھل پھول اس ملک میں صرف 3 چیزیں رہی ہیں, ڈالر, مہنگائی اور کیبنٹ, الحمدللہ, اور کچھ نہیں پھل پھول رہا. یعنی کہ آپ کے تمام تر اشاریے اور سگنلز جو ہیں ان کا ستیہ ناش ہوا ہے, مگر ادارے پھر بھی قائم ہیں. اونلی پریشر ول ویل دیم ٹو واٹ ہی وانٹس, یعنی اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس. اینڈ ہی نوز دیٹ پریشر کی گیم, حساب کی گیم, حساب کی گیم. اٹس آل اباؤٹ ٹیکس پریشر بیٹر. آپ کے خیال میں الیکشن کروا پائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل حضور. الیکشن اگر اب ہونے ہوتے تو عمران خان کو نکالا کیوں گیا تھا؟ بالکل بھی الیکشن نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا, اور آخری دم تک الیکشن نہیں ہوں گے. اس کارکردگی, اس پرفارمنس کے ساتھ, اس آخری دم تک سے مراد اگلے سال ہو جانے, اگلے سال. اور ویسے وہ ایکسٹینشن کی باتیں بھی کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے کہا ہمیں ایک اور سال دے دو. میں نے جیسے آپ سے کہا کہ حفیظ شیخ لیڈ 2 year انٹرم گورنمنٹ, یہ آفر دی گئی ہے کہ یہ مشکل معاشی فیصلے کر دیں گے, یہ پرائیویٹائز کر دیں گے. سر یہ لالی پاپ ہے, تمام سیاسی قوتیں سمجھتی ہیں یہ ایک لالی پاپ ہے, اور اس کو کوئی بھی لالی پاپ سمجھتے ہیں اس کو. بہت شکریہ, آپ نے سنی, اجازت دیجیے. اللہ